بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو میں اپنے تمام سننے والوں کو، خاص طور پر ہمارے طلباء کو آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم عربی بول چال کورس کا 22واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عربی اردو منتخب جملے۔ جی بالکل، اور میں بس یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ جملے بہت ہی خاص ہیں، کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں لگاتار استعمال کرتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو طلباء، آج کے ہمارے جو اہم موضوعات ہیں دوسری سلائیڈ کے مطابق، وہ معلومات اور جوابات، اعمال اور اخلاقیات اور سماجی رابطوں کے حوالے سے ہیں۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ ہم ان کے پیچھے چھپے احساسات کو بھی دیکھیں گے کہ اہل عرب انہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو پھر چلیں سیدھا پہلی سلائیڈ یعنی معلومات کے تبادلے کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں ایک صورتحال ہے جہاں آپ کو کہنا ہے کہ میرے پاس جواب ہے، تو اردو میں تو یہ بہت سیدھا سا ہے، عربی میں اسے کس طرح ادا کیا جائے گا؟ اچھا، اس کے لیے ہم عربی میں کہتے ہیں لدی الجواب۔ لدی الجواب، بالکل۔ اب اس میں جو لفظ ہے لدا، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاس ہونا، اور جب بولنے والا اپنی ذات کی بات کرتا ہے تو وہ ایک یا کا اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے لدیا۔ اچھا، یعنی میرے پاس۔ جی ہاں، میرے پاس۔ تو مکمل بات بنی لدی الجواب۔ چلیں طلباء، آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں لدی الجواب۔ لدی الجواب، زبردست۔ اچھا، اب اگر خود جواب دینے کے بجائے کسی اور کو کہنا ہو کہ تم اس کے متعلق جواب دو، تو کیا اس کی عربی بھی اسی طرح بنے گی؟ تھوڑی سی مختلف ہے۔ جب ہم کسی کو جواب دینے کا کہتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں اجب عن ذالک۔ ایک منٹ، اجب عن ذالک، کیا یہ اجب مطلب کوئی حکم ہے یا آرڈر دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ یہ اجب دراصل فعل امر ہے جس میں ایک طرح کا حکم پایا جاتا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم واو با۔ ارے واہ، یعنی اردو کا لفظ جواب بھی یہیں سے نکلا ہے؟ بالکل وہیں سے نکلا ہے۔ تو اجب عن ذالک، طلباء اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اجب عن ذالک۔ اجب عن ذالک، بہت خوب۔ اچھا، اگلا جملہ ہے میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے۔ اس میں بھی یقیناً وہی لدیہ آئے گا جو ہم نے پہلے پڑھا۔ 100%۔ اس کی عربی ہوگی لدیہ خبر لک۔ لدیہ خبر لک، یعنی لدیہ میرے پاس، خبر ایک خبر ہے، لکا تمہارے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنا خوبصورت توازن ہے اس جملے میں۔ طلباء ایک بار پھر دہرائیں لدیہ خبر لکا۔ صحیح۔ اچھا، اب بعض اوقات کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور رک جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ اس گفتگو کے تسلسل کے لیے عربی میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں استمر بالکلام۔ استمر بالکلام، جی، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے واصل الکلام۔ واصل الکلام، کیا اس کا تعلق اسی لفظ وصال سے ہے جو ہم اکثر اردو میں سنتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے، بالکل وہی ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وا صاد لا، جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا یا ملانا۔ تو جب آپ کہتے ہیں واصل الکلام تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات کی کڑی کو ٹوٹنے نہ دو، یعنی الفاظ کا وسان قائم رکھو۔ واصل الکلام۔ طلباء آپ بھی دہرائیں واصل الکلام۔ بالکل۔ اچھا، اب بات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں ہوتی نا؟ اگر کہنا ہو کہ میں یہاں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، تو اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گے؟ کشیدہ صورتحال کے لیے جو جملہ ہے وہ ہے لم آتی ہنا لمجادلتک۔ لم آتی ہنا لمجادلتک، یہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو ذرا توڑ کر بتائیں۔ جی بالکل، اس میں جو لفظ ہے لمجادلتک، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم دال لام، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بحث و مجادلہ۔ ہاں بالکل، مجادلہ یعنی ضد اور تکرار۔ جی، تو بولنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد اس بحث یا الجھاؤ کا حصہ بننا نہیں ہے۔ لم آتی ہنا لمجادلتک۔ لم آتی ہنا لمجادلتک۔ چلے طلباء ایک بار پھر، لم آتی ہنا لمجادلتک۔ اچھا، تو جب ہم اس بحث و تکرار سے نکلتے ہیں تو اعمال اور اخلاق کی بات آتی ہے۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ اگر کسی کو تنقید کرنی ہو اور کہنا ہو کہ بے شک وہ صحیح کام نہیں ہے،
اس کے لیے ہم کہیں گے انہو عمل غیر صالح۔ انہو عمل غیر صالح، جی مطلب یہ عمل درست نہیں ہے یا قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ اخلاقی ہے، تو کیا تب بھی یہی صالح کا لفظ استعمال ہوگا؟ نہیں، یہاں عربی کا حسن سامنے آتا ہے۔ اگر بات بد اخلاقی کی ہو تو پھر کہا جائے گا انہو عمل غیر اخلاقی۔ انہو عمل غیر اخلاقی، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوا پھر؟ فرق یہ ہے کہ صالح کا تعلق عام نیک اعمال سے ہے، کسی اصول کی پاسداری سے، لیکن جو اخلاقی ہے نا، اس کا روٹ ہے خا لام قاف، یعنی اس کا تعلق انسان کی اندرونی فطرت، اس کے کردار سے ہے۔ اگر کوئی مطلب غلط جگہ گاڑی کھڑی کرتا ہے تو وہ غیر صالح عمل ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ غیر اخلاقی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہرا فرق ہے۔ انہو عمل غیر اخلاقی، طلبہ دہرائیں، انہو عمل غیر اخلاقی۔ اچھا، اب اگر کسی چیز میں ابہام ہو اور کہنا ہو کہ یہ واضح نہیں ہے، بہت سادہ سا ہے، ھذا غیر واضح۔ ھذا غیر واضح، اور اگر اس کے بالکل الٹ ہو، مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں نا، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، کیا عربی میں بھی ایسی کوئی تشبیہ ہے؟ جی بالکل ہے، اور بہت ہی شاندار ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ھذا واضح کالشمس۔ ھذا واضح کالشمس، یعنی سورج کی طرح واضح۔ بالکل، اس میں جو کا لگا ہے نا شروع میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح۔ تو جیسے سورج کا وجود دوپہر کو بالکل واضح ہوتا ہے، ویسے ہی یہ بات واضح ہے۔ ھذا واضح کالشمس۔ مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا۔ چلیں طلبہ، میرے ساتھ 3 بار دہرائیں تاکہ یہ پکا یاد ہو جائے۔ ھذا واضح کالشمس۔ ھذا واضح کالشمس۔ ایک بار اور، ھذا واضح کالشمس۔ بہترین۔ اچھا، اب اگر کوئی چیز مطلب سورج کی طرح واضح نہ ہو تو ہمیں اسے غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری اگلی سلائیڈ اسی مشاہدے اور تلاش پر ہے۔ اردو کا جملہ ہے، چھوڑو مجھے ایک نظر ڈالنے دو۔ اس صورتحال کے لیے عربی میں کہتے ہیں دانی القی نظرتن۔ دانی القی نظرتن، اس میں دانی کا کیا مطلب ہے؟ دانی کا مطلب ہے مجھے چھوڑو یا مجھے اجازت دو۔ جب کوئی اور کام نہ کر پا رہا ہو اور آپ خود دیکھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں دانی القی نظرتن، یعنی ہٹو مجھے دیکھنے دو۔ صحیح۔ طلبہ دورائیں، دانی القی نظرتن۔ اچھا، اور اگر کسی کو کہنا ہو تم دروازے سے باہر دیکھو، اس کے لیے ہم کہیں گے انظر خارج الباب۔ انظر خارج الباب۔ انظر کا مطلب دیکھو اور خارج الباب دروازے کے باہر۔ جی بالکل۔ اور اگر کہنا ہو مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ، دکھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ارینی۔ تو ہاتھ دکھانے کے لیے ہوگا ارینی یدکا۔ ارنی یدکا۔ اور اگر چہرہ دکھانے کا کہنا ہو تو ہم کہیں گے ارینی وجہ کا۔ ارنی وجہ کا۔ بہت روانی ہے ان الفاظ میں۔ چلیں طلبہ دہرائیں، ارنی یدکا، ارنی وجہ کا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس جملے پر جس کا مجھے انتظار تھا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ کنتو ابحث عنک۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا ابحث، اس کا روٹ ورڈ ہے بحث۔ بحثا، یعنی جس سے مباحثہ بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ عربی میں بحث کا اصل مطلب صرف باتیں کرنا نہیں، بلکہ مٹی کھریدنا، گہرائی میں جا کر کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ریسرچ کو بھی بحث کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا فلسفہ ہے۔ یعنی کنتو ابحث عنکا کا مطلب صرف ڈھونڈنا نہیں، پوری لگن سے تلاش کرنا ہے۔ بالکل، یہی وہ احساس ہے جو ہم طلباء کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ کنتو ابحث عنک۔ طلبہ اس کو ضرور یاد رکھیں، کنتو ابحث عنکا۔ اور جب وہ چیز مل جائے اور ہم حیرت سے پوچھیں کہ تم یہ کہاں سے لے کر آئے، اس کے لیے ہم ایک سوالیہ جملہ استعمال کرتے ہیں، من اینا اتیت بہ۔ من اینا اتیتا بہی، یعنی تم یہ کہاں سے لائے؟ جی، من اینا اتیتا بہی، من اینا اتیتا بہی۔ اور اگر ہمیں تھوڑا شک ہو جائے اور ہم کہیں کہ لگتا ہے کہ تم کوئی چیز چھپا رہے ہو، تو یہاں کیا استعمال ہوگا؟ چھپانے کے لیے ہم کہتے ہیں یبدو انکا تخفی شیئن۔ یبدو انکا تخفی شیئن، اس میں تخفی کا لفظ آیا ہے، کیا یہ اردو کے مخفی سے ملتا جلتا ہے؟ جی بالکل، تخفی کا روٹ ہے خفا یا، اور اسی سے اردو کا مخفی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ تو یبدو انکا تخفی شیئن کا مطلب ہوا کہ لگتا ہے تم کچھ مخفی کر رہے ہو۔ ارے واہ، یہ کنیکشنز تو زبان کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ طلبہ دہرائیں،
یبدو انکا تخفی شیئان. اچھا تو اب چھپی ہوئی چیزیں تلاش کرنے کے بعد ہم سماجی رابطوں اور مختلف حالات کی سلائیڈ پر آتے ہیں. اگر مجھے کسی نئے بندے سے کہنا ہو کہ میں تمہارا اپنے دوست سے تعارف کرواؤں گا تو اسے کیسے کہیں گے؟ اس کے لیے ہم کہیں گے ورفک بصدیقی. اعرفک بصدیقی مطلب اعرفک کا تعلق اردو کے لفظ تعارف سے ہے نا؟ بالکل، یہ اسی جڑ سے ہے. اعرفک بصدیقی. اعرفک بصدیقی. اور تعارف کے بعد اگر میں کہوں میں تمہیں صبح فون کروں گا. فون کرنے کے لیے ہم فعل اتصال استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اتصل بک فی الصباح. اتصل بک فی الصباح. اتصل بک فی الصباح. اور اگر کسی چیز کو لینے کی اجازت مانگنی ہو، مثلا کیا مجھے اس کو لینے کی اجازت ہے؟ اس کو بڑی تہذیب کے ساتھ کہتے ہیں ایمکننی ان اخذ ھذا. ایمکننی ان اخذ ھذا یعنی کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں یہ لے لوں؟ جی، یہ ایک بہت ہی مہذب التجا ہے. صحیح. اور اگر کبھی حالات تھوڑے مشکل ہو جائیں اور ہمیں کہنا ہو کہ ہمیں بعض مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اجتماعی مشکل بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں لدینا بعض المشاکل. ایک سیکنڈ رکیے گا. لدینا بعض المشاکل. ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا لدیا جس کا مطلب تھا میرے پاس، اور اب یہاں لدیا آیا ہے، تو کیا یہ نا جمع کے لیے ہے؟ کمال ہے، واقعی آپ نے بہت باریک بینی سے نوٹس کیا ہے. جی بالکل، یہ وہی لفظ لدا ہے. جب ہم جمع کی یعنی ہم کی بات کرتے ہیں تو نہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا لدینا یعنی ہمارے پاس مشکلات ہیں. آرے زبردست. لدینا بعض المشاکل. طلباء دہرائیں لدینا بعض المشاکل. اچھا، اور اگر کسی کو غصے میں یا تن سے کہنا ہو کہ تم اپنی حالت دیکھو؟ بہت سادہ سا ہے. انظر الی حالک. انظر یعنی دیکھو، الی حالک اپنے حال کی طرف. انظر الی حالک. اور اگر کوئی سفر لمبا ہو اور کہنا ہو واپسی کا راستہ لمبا ہے تو کیا کہیں گے؟ اس احساس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں طریق العودت طویلۃ. عودت کا مطلب واپسی اور طویلہ لمبا. طریق العودت طویلہ. طلباء دہرائیں طریق العودت طویلہ. اچھا، اب ایک ایسا جملہ جو ہمارے طلباء کے لیے بہت اہم ہے. اگر کہنا ہو کہ میں تمہیں ہرگز جلدی سونے کی اجازت نہیں دوں گا. ہاں، یہ تو طلباء کے لیے ہے. اس کے لیے ہم کہیں گے لن اسمح لک بالنوم باکرا. لن اسمح لک بالنوم باکرا یعنی سونے کی اجازت ہرگز نہیں. جی، لن اسمح لک یعنی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بالنوم سونے کی، اور باکرن جلدی. یہ جملہ تو طلباء کے امتحانات کے دنوں میں بہت کام آئے گا. چلیں طلباء دہرائیں لن اسمح لک بالنوم باکرا. اچھا، تو آج کے سبق کو مکمل کرنے سے پہلے ہم کچھ روزمرہ گفتگو کے خوبصورت جملے سیکھتے ہیں جو رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں. جی بالکل. تو اگر کسی کو تسلی دینی ہو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بہت نرمی سے کہتے ہیں لا تقلق کل شیء سیکون بخیر. لا تقلق کل شیء سیکون بخیر. جی، لا تقلق یعنی پریشان نہ ہو. بہت پرسکون جملہ ہے. طلباء دہرائیں لا تقلق کل شیء سیکون بخیر. اور اگر کہنا ہو مجھے آپ پر بہت فخر ہے، خاص طور پر ہمیں اپنے طلباء پر بہت فخر ہے، تو ہم کہیں گے انا فخور بک جدا. انا فخور بک جدا. ایک بار پھر طلباء انا فخور بک جدا. اور آخری جملہ آپ کی مدد کا بہت شکریہ، یا اللہ آپ کو بہترین جزا دے. یہ تو بہت مشہور دعا ہے. جزاک اللہ خیرن علی مساعدتک. جزاک اللہ خیرن علی مساعدتک. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں ذرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے. جی بالکل، دیکھتے ہیں کتنا یاد رہا. چلیں طلباء، آپ بھی میرے ساتھ دماغ پر زور ڈالیں. بتائیں یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کو ہم نے عربی میں کیا کہا تھا؟ وہ سورج والی تشبیہ. ہاں، وہ جو کا لگا کر بنایا تھا ہم نے. جی مجھے یاد آ گیا. ھذا واضح کالشمس. بالکل 100% درست. ھذا واضح کالشمس. اور وہ دوسرا جملہ جس میں بحث کا روٹ ورڈ تھا، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا. جی، وہ بہت اہم جملہ تھا. وہ تھا کنتو ابحث عنک. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟
زبردست. کنتو ابحثو عنکا. بالکل ٹھیک. الحمدللہ. تو طلبہ 22واں سبق کامیابی سے مکمل ہوا. جی، اور میری بس یہی نصیحت ہے آخری سلائیڈ کے حوالے سے کہ ان جملوں کو اپنی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنائیں. یاد رکھیں مسلسل مشق ہی کامیابی کی کنجی ہے. بالکل. مشق کے بغیر زبان نہیں آتی. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مستقبل کے کوئی بھی اسباق اور تفصیلی جائزے مس نہ کریں. جی بالکل. ان جملوں کی پریکٹس کرتے رہیں. اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگلے سبق میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.